السلام علیکم ناظرین، سنو نیوز پر آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام لائیو وِد جامی، میں آپ کے ساتھ محمد اشمہ جامی۔ آج ہماری کچھ صحافیوں کے ساتھ ملاقات ہوئی۔ پرائم منسٹر پاکستان شہباز شریف صاحب سے کابینہ کے ہم اراکین بھی وہاں موجود تھے۔ جو پاک بھارت جنگ کے بعد کی صورتحال اور اس بیچ کیا ہوتا رہا، اس پہ بڑی کھل کے ان سے گفتگو ہوئی۔ آن ریکارڈ بھی کچھ باتیں ہوئیں، آف دی ریکارڈ بھی باتیں۔ جو کی ٹیک اویز ہیں اور پھر جو ملکی سیاست ہے، انٹرنیشنلی جو ڈپلومیٹک ہمارا فرنٹ ہے، اس کے اوپر بات کرنے کے لیے میں نے مہمانوں کو بھی زحمت دے رکھی ہے، ان کا تعارف بھی آپ کی خدمت پیش کرتا ہوں۔ لیکن آج ان سے ملاقات میں ایک انکشاف یہ ہوا کہ یہ رافیل طیارے جو پاکستان نے بھارت کے گرائے، یہ 3 نہیں، یہ 4 ہیں، اور مجموعی طور پر 6 طیارے ہیں جو پاکستان نے مارے انڈیا کے، اور 4 اس میں رافیل شامل ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ ہمیں بتایا گیا کہ کئی ممالک نے کوشش کی سیز فائر کی پاکستان کے جواب سے پہلے، اور پاکستان نے واضح کیا کہ جب تک جواب نہیں دیا جائے گا سیز فائر کے لیے بات نہیں۔ دوست ممالک انہوں نے ذکر کیا، ترکیہ، سعودی عرب اور UAE اور دیگر کا کردار، اس کا شکریہ ادا کیا۔ ابھی آپ نے حالیہ دورے کے اوپر بریف کیا۔ دفاعی بجٹ میں جو اضافہ ہے اس کو وقت کی ضرورت بھی انہوں نے قرار دیا، اور ساتھ انہوں نے یہ بتایا کہ جو آرمی چیف کو فیلڈ مارشل بنانے کا جو فیصلہ تھا، یہ ان کا ذاتی فیصلہ تھا، جس کے اوپر کابینہ نے فوراً تائید کی اور یہ اعزازی عہدہ ان کو دیا گیا۔ جو ملکی موجودہ سیاسی صورتحال ہے، اس پہ بھی اس خاکسار نے 2-4 سوال ان کی خدمت میں رکھے کہ جیسے نریندر مودی نے راہل گاندھی سے ملاقات کی، APC بلائی اور جو ڈیلیگیشن بھیجا وہ ششی تھرور کی قیادت میں بھیجا، تو کیوں نہ پاکستان میں بھی کچھ ایسا ہو؟ تو کیا PTI کے ساتھ کوئی معاملہ فہمی ہوگی قومی مفاد کے لیے؟ تو انہوں نے کہا جی ہماری جو اسٹینڈنگ آفر ہے PTI کے لیے وہ آن دی فلور آف دی ہاؤس ہم دے چکے ہیں، وہ ابھی بھی انٹیکٹ ہے، آپ اسے ریپیٹ کر سکتے ہیں، اور ہم نے بیرسٹر گوہر کو اس سلسلے میں بات کی تھی، ان کے ہاں سے ابھی تک جواب نہیں آیا۔ اکنامک فرنٹس کے اوپر کہہ رہے تھے چیلنجز ہیں، جو ظاہری بات جب تک ایکسپورٹ آگے نہیں بڑھیں گی تو وہ دور نہیں ہو سکتے۔ بھارت کے حوالے سے انہوں نے کہا جی 4 معاملات ہیں، کشمیر کے بغیر کسی قسم کی بات چیت معنی خیز نہیں ہو سکتی۔ پانی کا مسئلہ جو ہے وہ انڈس واٹر ٹریٹی والا، اس پر ہر حال میں بات ہوگی کیونکہ اسے نہیں روکا جا سکتا۔ اگر پیش رفت ہوئی بھارت کے ساتھ تعلقات میں تو تجارت کا سوچیں گے، اس سے پہلے ناممکن ہے۔ اور دہشت گردی ایک ایسا موضوع ہے کہ اگر بھارت اس پہ بات کرنا چاہتا ہے تو ہم بھی کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ 4 نکات ہیں اگر بھارت کے ساتھ انگیجمنٹ ہوئی۔ انہوں نے کہا جی جو NSS کی ملاقاتیں ہیں یا روابط ہیں اس کی تصدیق میں نہیں کر سکتا۔ ہاٹ لائن پہ DGMOs کے رابطے ضرور ہوئے، جو مارکو روبیو نے کہا تھا ایک بار کہ آپ کسی تیسرے ملک پہ جا کے نیوٹرل وینیو پہ گفتگو کریں، اس سلسلے میں بھی کوئی مثبت جواب نہیں دیا گیا۔ تو یہ ایک منظرنامہ ہے جو آج ہماری ان سے ملاقات ہوئی۔ پیرل آپ دیکھتے ہیں کہ یوکرین نے جیسے رشیا کو ہٹ کیا تھرو ڈرونز، اور رشیا جیسے اب تیاری کر رہا ہے، اس سے پوری دنیا کا جو طاقتیں ہیں اور دفاعی نظام ہیں اور فوجی قوتیں ہیں وہ الارمڈ ہیں، دے آر اینٹیسپیٹنگ سم تھنگ بگ بائی دی رشیا، اس کے کانسیکوینسز کیا ہوگے۔ مودی کو البتہ ایک جھٹکا لگا ہے ایک اور، وہ یہ کہ G7 میں اسے نہیں بلایا جا رہا، جھنڈی دکھا دی ہے کینیڈا نے، اور وہ مسلسل اپنی کور کانسٹیٹوئنسی کو ٹارگٹ کرنے کے لیے وار مونگنگ کر رہے ہیں۔ ان معاملات پہ بات کرنے کے لیے میرے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں سینیٹر ڈاکٹر ہمایوں موم، سینئر سیاستدان ہیں، PTI کے رہنما ہیں، سینیٹر طاہر سندھو صاحب پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ہیں، اور مجھے جوائن کیا میں جنرل ریٹائرڈ جناب زاہد محمود صاحب نے، آپ دفاعی تجزیہ نگار ہیں۔ جنرل صاحب ذرا طیاروں کی تعداد درست کر لیں پھر۔ ہمیں تو پہلے پتہ لگا کہ جی شاید 2 رافیل ہیں، پھر معلوم ہوا 3 ہیں، آج پرائم منسٹر آف پاکستان نے بتایا کہ 4 رافیل ہیں اور 2 دیگر طیارے ہیں جو مار گرائے گئے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جامی صاحب تھینک یو دا انوائٹ، اور میں دونوں پینلسٹ کو میرا بہت سلام۔ اٹ از آلویز اے پلیئر ٹو بی امنگس دیم۔ دیکھیے طیارے 4 گریں، 3 گریں، 2 گریں، سب سے بڑی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ پورا بھارت گر گئے۔ جو شریڈ اور جھوٹ پر مبنی انہوں نے یہ نیریٹو پہ اس وار کو اور 2 بلین لوگوں کو جو انہوں نے ولنریبل کیا ہے، جی ایک نیوکلیئر وار تک لے گئے ہیں، انکلوڈنگ دیئر اون پیپل انڈینز کو، تو یہ سب سے بڑی بات ہے۔ پاکستان نے جو 4 چیزیں اس پورے مارکے میں کی ہیں، جو اپنی ڈیفائنس شو کی ہے، حسینیت کا جو پرچار جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ جو کیا ہے اس کا دیر از نو میچ ٹو دیٹ، کہ ہم کسی کی اجارہ داری نہیں مانتے، اور یہ پاکستان پہلی دفعہ نہیں کر رہا تھا۔ پاکستان نے یہ ڈیفائنس شو کیا جب 1998 میں LK اڈوانی صاحب دھماکوں کے بعد پاکستان کو لیکچر دے رہے تھے کہ جی آپ کو نئی ریئلٹیز میں رہنا سیکھنا ہوگا، تو پاکستان نے 28 تاریخ کو 11 کو انہوں نے کی، 28 کو پاکستان نے اپنا ریزالو شو کیا کہ ہم نہیں مانتے، نو مور 71۔
بنگلہ دیش اب ریپیٹ نہیں ہوگا. پھر آپ نے پلوامہ میں دیکھا, پھر ابھی پہلگام میں دیکھ لیا. تو پاکستان نے اپنا ڈیفائنس شو کیا. پاکستان نے اپنے ڈیفنس میں ہی ان کے یہ جو ان کی ملٹری کو ارریلیونٹ کر دیا. کل ان کے سی ڈی ایس چوہان صاحب بھی اس کا ذکر کر رہے تھے کہ جی طیارے کیوں گرے, ٹیکٹیکل. یہ ٹیکٹیکل نہیں تھا, یہ اسٹریٹجک بلنڈر ہے انڈیا کا. اور ایز یوزول انڈین جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے وہ اگین یہ بگ پاس کرنا چاہ رہی ہے ٹو دیئر ملٹری لیڈرشپ. اور ملٹری لیڈرشپ بجائے رسپانسبلٹی لینے کے اس کو ٹیکٹیکل مسٹیک, یعنی کہ اسکواڈرن کمانڈرز یا ایئر چیف بھی ان کے ایئر چیف بھی کچھ ایسے سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں. جی ہاں, تو وہ دے وانٹ ٹو پاس دا بگ ٹو دی جونیئر آفیسرز یا جونیئر جو آپ کے ٹیکنیکل لوگ ہیں اس میں سے اب ٹیکنیکل ہچے نکال رہے ہیں. اصل چیز ہوئی ہے اسٹریٹجیکل ارریلیونسی آف دی انڈین اسٹیٹ. جھوٹ, فراڈ, پوری دنیا نے ان کو جان صاحب میں ایڈ کروں اس سے پہلے کہ ہم اپنے سیاسی مہمانوں کی طرف آئیں. آج پرائم منسٹر پاکستان نے یہ بھی بات کہی برملا کہ اسرائیلین ایکسپرٹس پر دیئر ان انڈین آکوپائڈ کشمیر, اینڈ ان کی جو امپورٹنٹ دفاعی تنصیبات ہیں وہاں پہ اسرائیلین ایکسپرٹس کی موجودگی تھی اس جنگ کے دوران. اگر جان صاحب آپ مجھے اجازت دے تو میں اس پورا یہ بتاتا ہوں کہ اسرائیلیوں نے کیسے یہ انڈیا کو جلدی کروائی ہے یہ کام کرنے کے لیے پاکستان کے خلاف. جی ہوا کیا ہے, ہوا یہ ہے کہ جب بھی کوئی پراکسی وار آپ کسی کے اگینسٹ ویج کرتے ہیں تو پاکستان کو ایک وہ سچویشن ملا. اچھا, اب جو ملٹری اپلیکیشن ہوتی ہے کنونشنل ڈومین میں, یا یہ پراکسی سے پہلے کی جاتی ہے یا پراکسی ایک اینڈ سٹیج پہ پہنچتی ہے تو پھر آپ یہ ملٹری اپلیکیشن کرتے ہیں. اب چونکہ مڈل ایسٹ میں اسرائیل نے اپنے آبجیکٹیوز کسی نہ کسی طریقے سے کافی حد تک حاصل کر لیے, تو وٹ نیکسٹ, ایران کو انہوں نے جتنا بھی نقصان پہنچانا تھا پہنچا دیا, اور دے تھاٹ کہ یار ہم نے تو ادھر کر لیا, وٹ نیکسٹ, نیکسٹ از پاکستان. اب وہ پاکستان کو انڈیا سے کروانا چاہتے تھے, تو انہوں نے کہا کہ جی پاکستان میں ایک سچویشن ہے, بلوچستان میں ہے, خیبر پختونخوا میں تھوڑی سی پولیٹیکل پولرائزیشن ہے, انریسٹ ہے عوام اور افواج کے بیچ میں شاید, تو دے اوور رانگلی ایسٹیمیٹڈ پاکستان سچویشن. تو انہوں نے حسن کیا کہ جلدی سے یہ ملٹری اپلیکیشن کر دی جائے. ان کی ملٹری کمپلیٹلی اس کے بیچ میں تھی نہیں, اور وہی ماڈل اٹھا کے انہوں نے اسرائیل کا یہاں پہ لگانے کی کوشش کی. اور جابی صاحب وارز میں ماڈلز نہیں لگائے جاتے, وار میں تھیوریز ہوتی ہیں, یہاں کی انوائرمنٹ ہی ڈفرنٹ ہے. وہ ان کا الٹا اٹ فیل آن اٹس ہیڈ, امبیرسمنٹ ہو گئی. اب میں ذرا سیاسی تھیوری بھی ڈسکس کر لوں. ہمایوں صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں, طاہر سندھو صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں. ہمایوں صاحب یہ کیا بنا وہاں پہ سنبڑیال میں؟ پی ٹی تو کہہ رہی تھی کہ جی الیکشن بڑا اچھا جا رہا ہے, کیونکہ حماد اظہر کی ٹویٹ تھی کہ جی الیکشن سے پہلے تک تو وہ کہہ رہے تھے کسی قسم کی مداخلت نہیں ہو رہی, بعد میں ہوئی ہو تو پتہ نہیں. لیکن یہ تو جو اس سے پہلے والا عام الیکشن تھا اس سے کہیں زیادہ خطرناک نتائج آپ کے لیے آئی. 78,000 ووٹ اگر انرشا نے لیے ہیں تو فاخر نشاط نے 40,000 سے زائد ووٹ لے, تقریباً 50-50 کا مارجن آیا. تو مقبولیت کیا کم ہو گئی یا دھاندلی زیادہ ہو گئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا کا نعبد و یا کا نستعین. دیکھیں اگر ہم صحیح معنوں میں دیکھیں, میرے خیال میں 48 اور 75 کے لحاظ سے یا 72 کے لحاظ سے اس طرح ہے, ٹھیک ہے. اچھا, اس میں ذرا ہم تھوڑا سا اس کو ڈائسیکٹ کرتے ہیں اور ہم دیکھتے کہ کیا ہوا. جیسے آپ نے کہا کہ پہلے یہ ہوا تھا آخری جلسے تک ایوری تھنگ واز گوئنگ فائن, جلسوں کی اجازت ہو رہی تھی. آخری جلسے میں ایک بہت بڑی تعداد لوگوں کی نکلی تھی. اس جلسے میں پولیس نے آئی ڈونٹ نو فار واٹ ریزن لاٹھی چارج شروع کر دی, ان لوگوں نے وہ کر دیا. اچھا, اب اس کے بعد مختلف جگہوں پہ آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے لوگوں کو روکا گیا, کس طریقے سے پولنگ ایجنٹس کو اندر نہیں جانے دیا, کس طریقے سے وہی والے فارم 45 وغیرہ وہ ساری چیزیں کیا, کس طریقے سے جو ورکرز تھے پی ایم ایل این کے وہ اندر جا کے اور انہوں نے ایک دم وہ ایک خاص ٹائم کے بعد جا کے انہوں نے وہ ٹھپے شپے یا جو بھی وہ کرنے شروع کیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم 2 بجے تک ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو ٹرن آؤٹ ہے وہ اراؤنڈ 20% سے بھی کم ہے, اور اس کے بعد اچانک فوراً جا کے کوئی پتہ نہیں ایک بہت بڑی تعداد کے ووٹ پڑ جاتے ہیں. چھٹی کی وجہ سے لوگ سوئے ہوں, لیٹ اٹھے ہوں. دیکھیں جی اس طرح دیکھیں نا, اگر فرض کرے میں آپ کا ٹائم پیریڈ ہوتا ہے 5 بجے تک, ٹھیک ہے, آپ 2 بجے تک آپ کہتے ہیں کہ یار 20% بھی نہیں ہے, تو اس کے بعد اگلے 3 گھنٹوں میں آپ اس کے اگلے سن لیں اس کے اگلے 3 گھنٹوں میں آپ 41,000 ووٹ ڈلوا لیں. مطلب پہلے اس میں آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ جادو ہے, وہ ووٹ کتنے ڈلے. دیکھیں بہت ساری چیزیں. اچھا یہ اس کی نشاندہی اس ادارے نے کی تھی 2024 کے 8 فروری کے بعد, کہ جب ہر ایک ہوتا ہے طریقہ, اللہ سے آپ یہ کہتے ہیں کہ جی ان کے پاس بھی پیالی ہے, میرے پاس بھی پیالی ہے, اس میں چائے کم ہے, اس میں, لیکن
3 ادارے ہیں, ایک جو ہے وہ فافن ہے, ایک پٹن ہے, اور تیسرے کا دماغ میں نکل گیا. خیر اینی وے یہ 3 ادارے ہیں جو کہ آپ کے الیکشنز کو مانیٹر کرتے ہیں اور مختلف طریقے سے دیکھتے ہیں. پلڈیٹ, سوری, تھینک یو ویری مچ, پلڈیٹ ہے. یہ 3 ان کو نہیں, ان کے ینگ بندے ہیں, ان کو جلدی یاد رہتی چیزیں. اس میں ہر ایک نے اپنے اپنے طریقے سے دیکھا. تو اس میں پٹن نے کیا دیکھا, اس نے دیکھا کہ پاکستان میں ہمیشہ سے دھاندلی ہوتی رہی ہے, پہلی بار نہیں ہے, ہمیشہ سے, لیکن 145 یا 127 طریقوں سے یا 147 طریقوں سے ہوتی ہے. اس الیکشن میں کیا ایسی خاص بات تھی؟ اچھا 3 جگہ پہ انہوں نے دیکھا ہے کہ پری, ڈیورنگ اینڈ پوسٹ. اس دفعہ انہوں نے رپورٹ کیا کہ 64 نئے طریقوں سے دھاندلی ہوئی. 64 نئے طریقے ایجاد کیے, دھاندلی کے 64 نئے طریقے. ہاں, ان لوگوں نے کیا. اچھا مزے کیا اس کا ریئیکشن دیکھے کیا ہوا ہے. ان کو ان لوگوں نے کہا دے ختم کرو, یہاں سے اٹھ کے جاؤ. صحیح. سندھو صاحب, یہ آپ کی سیاسی لیب میں صرف دھاندلی کے طریقے ایجاد ہوتے ہیں؟ کوئی عوام کو روزگار کا طریقہ بھی ایجاد کر لیں. 64 دھاندلی کے نئے طریقے, 64. میں تو نمبر سن کے حیران ہو گیا. جنرل صاحب بھی حیران ہوئے. جامی صاحب نہیں, حالانکہ جنرل صاحب نے سیاست میں موضوع کا نہیں ہے. جی جامی صاحب بہت شکریہ سب سے پہلے آپ کا مجھے سنو پہ بلانے کا, اور آپ سے ملاقات بھی ہوگی. یہ جس نے بھی 64 طریقوں والی بات کی ہے, از اٹ گاسپل ٹروتھ؟ کیا یہ کوئی آسمانی صحیفہ ہے کہ اس نے ٹھیک کہہ رہا ہے؟ کیا کسی کوجنٹ ایویڈنس ہے, کسی کورٹ نے ثابت کیا کہ یہ واقعی اس طرح سے ہوا؟ نمبر 1. نمبر 2, آپ نے ایک بڑا پیارا جملہ بولا کہ کون سا جادو. ہاں, یہ اچھے کاموں کا جادو ہے. لوگوں کے ہاتھوں میں ڈنڈے دینا کہ جاؤ جا کے فوج پہ حملہ کرو, نہیں. لوگوں کے ہاتھوں میں کمپیوٹر دیے گئے. سن لیں محمد صاحب, لوگوں کے ہاتھوں میں کمپیوٹر دیے گئے ہیں, لوگوں کو روزگار دیا گیا ہے, لوگوں کو مائنورٹی کارڈ دیے گئے, لوگوں کو کسان کارڈ دیے گئے. یہ ہوتا کام. لوگ خدمت مانگتے ہیں. اور یہ جو ہنا ارشد والا حلقہ, ان کے والد محترم میرے ساتھ 4 دفعہ MP رہے ہیں پنجاب میں, یہیں سے اسی حلقہ سے. ان کا یہ آبائی حلقہ ہے, وہیں سے وہ جیتے ہیں. اور اب بھی ایک میں نے مثال سنی, ایسی ہم پینڈو لوگ ہیں تو پنڈਾں دے وچ کہندے نے کہ جنہیں شادی دے کسی دے کچھ نہ دینا ہوئے, وہ مہینہ کو پہلے رولا پانا شروع ہو جاندے نے, اسی انہوں نے لڑے ہیں. اسی طرح نے یہ کرتے, یہ ساڈے نال لڑے نہیں جی اس گل تو. اصل میں تاکہ شادی پہ جانا پڑے, پیسے نہ دینے اور سلامی نہ دینی پڑے. دوسرا آپ نے ایک بات کی کہ جوش ہے یا ہوش آ گیا 2 بجے کے بعد. نہیں, یہ الیکشن ہوتی ہے ایسے کہ پہلے ٹائم ٹرن اوور کم ہوتا ہے, لیکن 12 بجے کے بعد جوش بھی ہوتا ہے, ہوش بھی ہوتا ہے, دونوں چیزیں ہوتی ہیں. اور لوگوں نے جوک در جوک جا کے جو مریم صاحب نے خدمات سر انجام دے رہی ہیں, جو میاں محمد شہباز شریف صاحب جو اس وقت جو چلے میں آپ کی بات بالفرض مان بھی لیتا ہوں. لیکن محمد صاحب دیکھیں, PTI تو کر رہی ہے شکایت عام الیکشن سے لے کے اب تک کہ دھاندلی ہوئی, کیمپین نہیں چلنے دیتے, RO فارم 45-47, آپ کی ملٹیپل شکایت. ٹھیک ہے نا جی, وہ تو سمجھ آتی ہے. حضور آپ کے اتحادی جو ہیں, جو کانسٹیٹیوشنل عہدوں پہ آپ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, پیپلز پارٹی, آپ ندیم افضل چند سے لے کے حسن مرزا کی گفتگو دیکھیں اس حلقے کے بارے میں وہ کیا کہہ رہے ہیں. تو چلیں PTI کی تو میں اگنور کر دیتا ہوں آپ کے کہنے پہ. جب آپ کے اتحادی معاملے کے اوپر اعتراض کریں گے اور سوالیہ نشان اٹھائیں گے, then I'll be little skeptical. دیکھیے جامی صاحب, اعتراض کریں اور should not I? No, you should, but اعتراض کرنے سے تو کسی کو روکا نہیں جا سکتا. And you know the ground realities in Punjab, کہ جہاں پہ پیپلز پارٹی کا کبھی توتی بولتا تھا. میرے بہت دوست اچھا ہے حسن مرزا, آپ پنجاب اسمبلی میں آپ کو پتا ہے میرے ہم کٹھے, آپ کے ساتھ بھی بہت اچھی, ان کی بھی, میرے ساتھ بھی, قائرہ صاحب بھی. لیکن ان کے تو اب ووٹ ہی نہیں نا, سوائے رحیم یار خان کے علاوہ اور کسی جگہ پہ علاوہ پیپلز پارٹی کا ووٹ نہیں ہے. اور ان کو بھی پتا ہے, ادھر سے آج تک نہیں وہ جیتے کبھی بھی. تو لیکن شکایت کرنا یا نہ کرنا, یہ تو کسی انسان کو روکا تو نہیں جا سکتا. سب سے ایزی کام ہوتا ہے کسی پہ تنقید کرنا, جو انہوں نے کی ہے. لیکن باقی الیکشن جو ہے یہ 100% فیئر ہوا ہے. اور یہ 64 فارمولے نہیں لگے. نو سر, ناٹ ایٹ آل. وہ جو میرے دوست ہیں باری صاحب پتن والے, جنہوں نے ان کو رپورٹ دیا, سرور باری صاحب, ان سے ہمارا اچھا تعلق ہے. لیکن ہم ان کو ان کے کام کرنے سے تو نہیں روک سکتے. ان کی NGO ہے, WhatsApp جو بھی انٹرنیشنلی انہیں رپورٹ کرنی ہوتی ہے, تو ہم اس کو تو نہیں روک سکتے. محمد صاحب کچھ کہہ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں جی, اس طرح ہے کہ اس کا ایک دوسرا رخ بھی ہو سکتا ہے میری نظر میں. تیسرا بھی ہو سکتا ہے. نہیں ہونے کو تو 10 ہو سکتے ہیں, لیکن میں اپنے نظریے سے اس کو دوسرا رخ کہوں گا. وہ یہ کہ پیپلز پارٹی پرابلی اس لیے اس کو کہا جا رہا ہے کہ آپ یہ کرو تاکہ وہ PTI کے نیریٹو کو ڈائلیوٹ کرنے کی کوشش کرے کہ جی وہ بھی ہیں, تو جو PTI کہہ رہی ہے تو وہ جی ہیں, یہ بھی کہہ رہے ہیں, یہ بھی کہہ رہے ہیں, یہ بھی کہہ رہے ہیں. دیکھیں بات یہ ہو جاتی ہے کہ جب آپ کا سارا جو ہوتا ہے نا, جو کہتے ہیں گاسپل ٹروتھ نہیں ہے. دیکھیں 2 قسم کی چیزیں ہوتی ہیں, ایک گاسپل ٹروتھ ہے اور ایک نمبرز ہوتے ہیں, جس کو ہم سائنس کہتے ہیں, جس کو ہم ایویڈنس کہتے ہیں. انفارچونیٹلی یہ جو چیزیں ہوتی ہیں یہ پڑھے لکھے لوگ اس کو زیادہ سمجھ سکتے ہیں. جب ہم ایویڈنس کی بات کرتے ہیں, نمبرز کی بات کرتے ہیں, میں اس کی بات میں جنرلی بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں, یہ پڑھے لکھے اس میں کوئی شک نہیں ہے.
اس میں یہ ہو جاتا ہے کہ آپ جب نمبرز کو ایکسٹراپولیٹ کرتے ہیں, جب آپ نمبرز کو کرتے ہیں تو اس کے ایک چیز ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں اسٹیٹسٹکس. اسٹیٹسٹکس میں آپ ایک چھوٹے اسے لے کر اس کو دیکھتے ہیں کہ یار اس میں کیا کیا چیزیں. وہ اسٹیٹسٹکس یہ بتاتی ہیں کہ یہاں پہ یہ ہوا, یہ ہوا, یہ ہوا ہے, اور اس بیسس پہ یہ لوگ اپنا سارا کرتے ہیں. مطلب چاہے آپ فافن کو کر لیں یا کسی کو کر لیں, جب وہ لوگ کچھ چیز بتاتے ہیں, ٹھیک ہے, تو وہ اس چیز کو یہ نہیں ہے کہ 100% جگہ کو دیکھتے, وہ اس کا ایک سیمپل سائز ہوتا ہے, منیمم سیمپل سائز جو اسٹیٹسٹیکلی سگنیفیکنٹ ہوتا ہے, اس کو لے کر آگے ایکسٹراپولیٹ کرتے. یہ چیز انہوں نے بھی کی ہے, باری صاحب نے کی ہے. اب باری صاحب نے جو چیزیں بتائی, انہوں نے جس نظریے سے الیکشنز کو دیکھا ہے, انہوں نے دیکھا ہے کہ اس میں دھاندلی کیسی ہوئی ہے. جو فافن نے دیکھا تھا, انہوں نے دیکھا تھا کہ کتنے سیٹیں جیتے, پھر کتنے لوگوں نے کمپلین کہاں کیا. فار ایگزامپل سارے کہتے ہیں کہ جی کے پی میں آپ کے جے یو آئی آپ کے خلاف سب کچھ ہے, لیکن فافن نے یہ اسٹیٹسٹکس بتائی ہے کہ جے یو آئی نے ٹوٹل 20 پروونشل سیٹوں کے اوپر کہا تھا کہ یہ ہم سے چھینی گئی ہیں. ان 20 میں سے 9 جو ہیں وہ بلوچستان کی تھی, 6 سندھ کی تھی, صرف 5 جو تھی نا وہ کے پی میں تھی. سو ان ادر ورڈز وہ کہتے تھے صرف 5 ہے. پی ٹی آئی خود اس نے کہا تھا, پی ٹی آئی نے 16 یا 17 کے اوپر کیا تھا. میرا خیال بریک ہی بنتی ہے یہاں پہ, ایک چھوٹی سی بریک. بالکل, اتنی پڑھائی کے بعد بریک ضرور بنتی ہے ورنہ سمجھ نہیں آئے گی. ایک چھوٹی سی بریک لے رہے ہیں, جنرل صاحب کی جانب جائیں گے, کیونکہ اب جو روس اور یوکرین کا معاملہ ہے, روس کی جانب سے بہت بڑا پلوائے لانچ ہونے والا ہے. روس کی ملٹری گیئر اپ ہو رہی ہے اور بہت ہی قیاس رائیاں کی جا رہی ہیں, اور دنیا اپنے آپ کو تھریٹنڈ فیل کر رہی ہے. جنرل صاحب سے پوچھیں گے واٹ ایگزیکٹلی از ہیپننگ دیئر, اور پھر جو ڈپلومیٹک مشنز ہیں پاکستان کے وہ کن کیپٹلس پر پہنچے ہیں, وہاں پی ٹی اے کہاں کھڑی ہے, اور پی ٹی اے کیا اس کو بھی سپورٹ کرتی ہے نہیں. جو پرائم منسٹر کی آفر ہے آن دی فلور آف دی نیشنل ہاؤس مسٹر گوہر صاحب کو, اس پہ دونوں معزز مہمانوں کا جواب بھی لیں گے. چھوٹی سی ویلکم بیک. جنرل صاحب, یہ یوکرین نے کیا کیا, کئی مہینوں کی ایفرٹ کی اور کنٹینرز میں ڈرونز لے گئے اور پھر 41 روسی طیارے تباہ کر دیے, فوٹیجز بھی جاری. ناؤ how exactly is Russia planning to respond to Ukraine, اور یہ جو ڈسپیوٹ ہے, کانفلکٹ ہے, یہ where will it lead to? جی دیکھیں, سچویشن از بیڈ. اٹس 42 از اے ہیوج نمبر, اور ایک سرپرائز اٹیک بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں ان وے کہ انہوں نے جس طریقے سے اس کو کیا. اور رشیا سے ابھی جیسچرنگ پوسٹنگ بھی بہت سیریس ہو رہی ہے, اور دے آر ٹاکنگ اباؤٹ دی نیوکلیئر ٹیکٹیکل بات چیت کر بھی رہے ہیں ایسٹس کو یوز کرنے کی, وچ ول بی بہت ہی خطرناک ایک ایونٹ ہوگا. ہاؤ ایور ٹاکس بھی ابھی ساتھ جاری ہیں, اور آئی تھنک ٹرکیا میں جو بات چیت ہو رہی ہے وہ بھی. یہ میں نے اس کا ڈرون والی کہانی اس لیے چھڑی نا کہ انڈیا کے یہاں پہ 84 قریب ڈرونز آئے, ہم نے اسے سافٹ اور ہارڈ کل کر کے ڈسمینٹل کیا, اور تب کچھ لوگوں کا اعتراض تھا جی کیسے آ گئے. ان لائک دا وے وی ڈیلٹ ود دیم, لک ایٹ دی ڈیمیج دی یوکرینین ڈرونز ہیڈ بین ایبل ٹو کاسٹ اوور دی رشین پلینس. یہ ایک فرق ہے. جی فرق ہے بالکل. دیکھیں ایک تو دیٹس وائی آئی ایم سیئنگ کہ ایک سرپرائز اٹیک ہے, اٹ از اے سرپرائز اٹیک, اور انہوں نے کلیم کر رہے ہیں کہ بہت سے ہم نے ڈرونز مارے بھی ہیں, بٹ بریچ ہو جاتی ہیں. جی یہ کہنا کہ 100% ایون دا بیسٹ آف دا بیسٹ ایئر ڈیفینس سسٹم جو ہے وہ بھی بریچ ہو جاتا ہے, انٹیلیجنس فیلئرز بھی ہو جاتے ہیں. اٹس اے مکس. 9/11 دیکھ لیں, 9/11 سے بڑا ایگزامپل کوئی بھی نہیں ہے جو انٹیلیجنس بریچ ہو جاتا ہے. اور کچھ ٹیکٹیکل ہائٹس پہ فلائی کرتے ہیں, کچھ زیادہ ہائٹ پہ فلائی کرتے ہیں, ڈفرینٹ ٹیکنالوجیز ہیں. اور پھر جیمنگ اور الیکٹرانک تھوڑا سا یوکرینین یہ ایکشن بھی ہے. تو پروبیبلی ایسے لگتا ہے کہ نیٹو کی ایک ان کو سپورٹ جو ہے ٹیسٹ سپورٹ کہہ لے, بلکہ اوپن سپورٹ بھی ہے, کیونکہ ویسٹ خوش نہیں ہے اس جنگ بندی کے یا جو پیس کی ہو رہی ہیں, کیونکہ وہ رشیا جس طریقے سے اس کو دیا جا رہا تھا یا جو بھی اس کا اینڈ رزلٹ ہوتا وہ ویسٹ اس سے خوش نہیں تھا. اس لیے تو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جب ہم بات کرتے ہیں کہ جی یہ ڈیلیگیشن لے کے ویسٹ میں چلے گئے, ویسٹ کا سب سے بڑا پرابلم جو ہوا ہے نا جس کو وہ ڈیل کرنا چاہ رہا ہے وہ مسٹر ٹرمپ ہے, کہ ٹرمپ کے ساتھ کیسے ڈیل کیا جائے. اس کی جو پیس انیشیٹو ہے, پھر پریزیڈنٹ ٹرمپ بھی تھوڑے سے ناخوش تھے رشیا سے ان آخری دنوں میں, تو اس کے بعد اس اپلیکیشن کو ہو جانا یہ اور اگین ایک الارم کریٹ کرتی ہے. بٹ پروبیبلی نیٹو کہہ لیں یا ویسٹ کی طرف سے ایکسپورٹ ان کو حاصل ہو رہی ہے, اور پروبیبلی وہ ایک لمٹ سے آگے رشیا کو دینے کے موڈ میں نہیں ہے. بٹ یہ جو ٹیکٹیکل نیوکلیئر کی اور رشین رسپانس کی بات آ رہی ہے, دس از نو ویری ڈینجرس, اور اگلے 36 سے 48 گھنٹے جو ہیں دیز آر ویری کریٹیکل. بلکہ وہ تو کہہ رہے ہیں کوئی اوشنک میزائلز ہیں ان کے جو 4000 ڈگری سینٹی گریڈ پہ جا کے تباہی پھیلاتے ہیں. جی بالکل, 100 پہ پانی ابل جاتا ہے. دیکھیں یہ جو ہیجمونک سٹیٹس ہوتی ہیں ان کی امبیرسمنٹ کا ریئیکشن, کیوٹک ہیجمونک سٹیٹ از موسٹ ڈینجرس.
امریکہ جب ہارتا ہے نا جی، لیٹ سے امریکہ کی مثال لے لیں، وہ رشیا بھی اسی طرح ہی ہے. اب افغانستان کو دیکھ لیں، جب آپ وار ختم ہوئی ہے تو کیاس دیکھیں کتنا بڑا ہے. عراق میں دیکھ لیں، ویتنام میں دیکھ لیں، آج تک وہ ملک اس کی آفٹر میتھ سے فرق. تو وہ جہاں سے نکلتے ہیں، جہاں سے ختم بھی کرتے ہیں، ان کا کیاٹک ہو جانا بہت ڈینجرس ہو جاتا ہے. ہیجمونک سٹیٹس کو جب بلو ہوتی ہے تو وہ ان کا رسپانس جو ہے وہ کسی بھی ڈومین. محمد صاحب، یہ جو پرائم منسٹر نے آج بات کی جی ہماری اسٹینڈنگ آفر ہے نیشنل اسمبلی میں، ہم نے برسٹر گور صاحب کو دعوت دی تھی، ان کا کوئی جواب نہیں آیا. تو اگر کوئی ایسا کاز ہے پاکستان کے لیے تو اس میں کیوں نہیں پی ٹی آئی کا جواب آیا ابھی تک مثبت؟ دیکھیں اس طرح ہے کہ کہنے کی حد تک میں بہت کچھ کہہ سکتا ہوں، نیت کی حد تک پتہ چلتا ہے کہ آپ کی نیت کیا ہے. اگر فرض کرے میں پرائم منسٹر کی جگہ ہوتا اور میں جینوئنلی یہ چاہتا کہ پاکستان تحریک انصاف، یا لیٹس پٹ لائک دس، لیٹ می اس کو براڈر اسپیکٹرم میں کر دیتا ہوں، میں پاکستان تحریک انصاف کو پن پوائنٹ نہیں کرتا ہوں، حالانکہ وی آر دا بگیسٹ پارلیمنٹری پارٹی ان پارلیمنٹ. نیشنل اسمبلی، سینٹ میں بھی ہے ہمارے کوئی 10 کے قریب ہماری سیٹیں روک کے رکھی ہوئی ہیں، ایک کے الیکشن نہیں کرا ہے، وہ سارے ہو جائے تو وی آر بائی فار دونوں میں ہم سب سے بڑی جماعت ہیں، سنگل ون. تو میں کیا کرتا، میں کم از کم یہ جو ہمارے یہاں سے ڈیلیگیشنز گئے، میں ان میں کم از کم اپوزیشن کا میں ضرور کوئی آدمی ڈالتا. دیکھیں فرق یہ دیکھیں، انڈیا نے ڈالا، انڈیا نے نہیں، انڈیا وہ دیکھیں نا، دیکھیں ایسے انہوں نے 7 بنائی ہیں، 7 میں سے 2 آر ہیڈڈ بائی دی گورنمنٹ اینڈ the rest of 5 are headed by the opposition. بالکل ٹھیک. تو اس لحاظ سے میں کرتا ہوں جائے، تو اس لحاظ سے اگر کوئی ایسی باتیں ہوتی ہیں جب ہم لوگ کر رہے تھے اس ساری لڑائی سے پہلے، ہر ایک یہ کہہ رہا تھا کہ وہ بعض لوگوں نے صحیح اچھے برے سوالات یا کمنٹس کیے ہوں گے، I will never defend such things، لیکن بائی اینڈ لارج پاکستان تحریک انصاف played its role not behind the armed forces but with standing beside them. بالکل ٹھیک. ان کے ہمارے ینگسٹرز ہیں، اور نہیں کرنا ہی، میں یہی کہہ رہا ہوں نا، ہم نے کسی پہ احسان نہیں کیا، یہ ہمارا فرض ہے، اور یہی ہم کہتے تھے کہ یہ ملک بھی ہمارا، یہ فوج بھی ہماری. ہمارا موقف کی بعض چیزوں کے اوپر فرق ہو جاتا ہے، بٹ دیٹ از دا رول ان پولیٹیکل، اس لحاظ سے اس میں اب ہو جاتا ہے، ادروائز تو وی آر ٹوٹلی ود دیم. اب اور میں بلکہ وہ انٹرویو دیکھ رہا تھا عمران خان کا، کہ جب انہوں نے J10C جب آئے تھے، انڈکٹ ہوئے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ یہ دیکھو یہ ابھی جو پلوامہ ہوا ہے اس کے بعد یہ کر کے، اور یہ آرم فورسز کہ ہمیں پوری طرح یقین ہے کہ وی آر ان دا ویری سیف ہینڈز، اور ہم نے بڑی مشکل سے ان اسپائٹ آف کہ فائنانس منسٹر نے کہا تھا پیسے نہیں ہے، وہ ڈیل سیکیور کی فار دا سیک آف دس کنٹری، اینڈ ٹوڈے وی ہیو ریپڈ دی، کیا کہہ سکتے ہو اسے، فروٹ آف دیٹ تھنگ ایز ویل. تو یہ ساری چیزیں ہر ایک کرتا ہے، ٹھیک ہے. اب اس کے بعد بیسٹ یہ ہوتا ہے کہ یہ کرتے ہیں نمبر 2 سمپل. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں ہمیں آپ عمران خان کو باہر نکال دو، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ ہمیں سیٹیں واپس کرو، لیکن کم از کم ایک چیز تو ہو سکتی تھی کہ ایز اے گڈ جیسچر. سندھو صاحب یہ سن رہے ہیں، سن لیں، بہت اہم بات کر دی، ہم یہ نہیں کہہ رہے عمران خان صاحب کو رہا کریں، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ سیٹیں واپس کر دیں. دیکھیں ٹھیک ہے، وہ کہہ رہے ہیں پاکستان کے لیے آپ اپوزیشن. سن لیں سمپل سی بات یہ ہے، عمران خان کو کوڈ بھی کہتا ہے، عمران خان کے جیل مینول کے لحاظ سے بھی ہے کہ اگر 6 بندوں کو ملاقات کرنی ہے جو عمران خان چاہتے ہیں، ان 6 بندوں کی ملاقات کروا لیں. سندھو صاحب بڑا امپورٹنٹ نقطہ ہے، بہت اہم اس میں مسئلہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں اگر میں وزیر اعظم ہوتا تو اپوزیشن کا نمائندہ ضرور اس وقت میں ہوتا. وہ اتنی بڑی بات انہوں نے کر دی کہ ہم یہ نہیں کہہ رہے خان صاحب کو باہر نکال لیں یا آپ ہماری سیٹیں واپس کریں، تو پاکستان کے لیے کچھ بات کرنا چاہ رہے ہیں. دیکھیں جو آپ نے پہلے بات شروع کی جامی صاحب کہ جو آج آپ کی آنریبل پرائم منسٹر صاحب سے ملاقات ہوئی ہے، ہم نے تو ان کو ہمیشہ کہا ہے، اور بیرسٹر گوہر جو ہے شریف آدمی ہیں، میرے ساتھ ہم اکٹھے پیش ہوتے ہیں عدالتوں میں، تو لیکن ان کے اندر 14 گروپ بن چکے ہیں. آپ کو محمد صاحب کی شرافت پہ اعتراض؟ نہیں، میرے تو بہت قابل احترام ہے، ان سے پوچھے، میں سینٹ میں بھی ان کا بہت احترام کرتا ہوں، ہماری تو سیٹیں بھی ساتھ ساتھ ہیں، تو بالکل تھوڑا سا فاصلہ ہے 5-6 فٹ کا ہی، تو ہم ختم کر دیں گے وہ فاصلہ بھی، ان کو لے آئیں گے. تو ان کو ادھر لے آئیں گے؟ ویسے سیٹ کی بات کر رہا ہوں میں. اچھا یہ کام بھی شروع ہو چکا ہے؟ نہیں میں ویسے بتا رہا ہوں. محمد صاحب نہیں ماننے والے؟ نہیں مجھے پتہ نہیں ماننے والے. محمد صاحب بڑی پوزیشن والے بندے ہیں، میں ان کے منہ پہ کہہ رہا ہوں ویری کمیٹڈ پرسن، آئی نو ہم، کیونکہ وہ کسی لالچ کے لیے تو نہیں نا، ایسی بات سچی بات ہے، باقی ان کو سارا پتا ہے. دوسرے نمبر پہ جب ان کو 14 گروپ ان کے اپنے بن چکے ہیں، پرابلم صرف یہ ہے کہ کوئی بھی وہ 64 دھاندلی کے فارمولے گناتے ہیں، آپ مجھے 14 گروپ گنوا رہے ہیں. میں گنوا دیتا ہوں. اچھا واقعی؟ ہاں جی. وہ کیسے؟ ابھی آپ دیکھ لیں، ہمارے لیے قابل احترام ہے علیمہ خان، بشرا بی بی، گنڈا پور، اپنا شوکو یوسف زئی،
ادھر پنجاب میں سلمان اکرم راجہ صاحب نے فیصل چودھری کو نکال دیا, ابھی پرسوں وہ جو خاتون ہے پنجاب کی عالیہ حمزہ صاحب, ان سے عہدہ واپس لے لیا. ابھی اس سے آگے بھی بہت زیادہ ہیں, تو ان کی آپس میں بالکل کوئی بات نہیں ہے. نمبر 2, ان سے جو مرضی کر لیں. اگر یہ ہمیں ٹھیک ہے جی فام سنتالی یہ وہ ہم چور ہیں ڈاکو ہیں, زرداری صاحب ان کی گولی کی نشست پہ ہیں, MKM کو یہ پارٹی نہیں مانتے, تو پھر کیا ضرورت پڑی تھی مذاکرات ہم سے پہلے 3 جو کی ہیں. اور اگر یہ 26ویں ترمیم کی بھی بات کرتے ہیں, 26ویں ترمیم کو نہیں مانتے تو کیا ضرورت تھی 13 لوگوں کی چیف جسٹس کو جا کے ملنے کی. وہ 26ویں ترمیم کے بعد چیف جسٹس بنا نا, میننگ دیر کہ یو آر اوننگ ہم. اور نمبر 4 جو ان کی یہ بات ہے کہ ڈائلیگ کی, میں آج دوبارہ ان سے ہم کہہ رہے ہیں جو پرائم منسٹر صاحب نے کہا ہے, میں تو وی او پی ہوں, ویری آرڈنری پرسن, مجھے بہت ساری باتوں کا نہیں پتا, لیکن اگر وی او پی ہیں, وی او پی ویری آرڈنری پرسن, لیکن اگر ہاں پرائم منسٹر صاحب نے کہا ایک نیا عہدہ نکلا ہی ہے. ہم نے تو اسلام آباد میں ایک ہی عہدہ سنا تھا, وی آئی پی یا وی آئی پی. نہیں میں وی او پی. میں اب بھی کہتا ہوں, ریکویسٹ کرتا ہوں ان سے کہ بالکل بیٹھے دیکھیں, اگر آپ توپ کا لائسنس مانگیں گے نا تو آپ کو کم سے کم پسٹل کا لائسنس ضرور ملے گا. ایسی تو ان کی اپنی جو جتنی بھی ان کی ہے. اب باقی جہاں تک خان صاحب کی رہائی کا یہ وہ سوال یہ ہے کہ آپ لائسنس دے بھی سکتے ہیں, کیوں نہیں دے سکتے, کیوں نہیں دے سکتے. دیکھیں میری بات سنیں, جب ان کے دور میں ہم کہتے تھے نا کہ دھاندلی ہوئی ہے, جو کیونکہ ان کے دور میں 12 بجے تک الیکشن فیئر تھا, اس کے بعد فری ہو گیا تھا 2018 میں, تو ہم کہتے تھے تو انہوں نے کہا جی پارلیمانی کمیٹی بنا دیتے ہیں. وہ کھٹک صاحب کی سربراہی میں, اب وہ بھی ان کے پاس نہیں رہے, ان کی سربراہی میں ایک کمیٹی بنائی, ایک میٹنگ, اور اس کے بعد انہوں نے کہا جی خان صاحب کہتے اس کے بعد میٹنگ نہیں کرنی. ہم تو کہتے ہیں کوئی نہ کوئی پارلیمانی گروپ بنے, ادھر ہی حل نکلنا ہے ہر چیز کا, ڈائلیگ کے ذریعے, مذاکرت کے ذریعے. دیر از نو اینی تھرڈ آپشن. جن سے یہ مذاکرت کرنا چاہتے ہیں وہ نہیں کرنا چاہتے, ان کا 50% کام ہو گیا, یہ مان گئے, وہ نہیں مانتے. کرنا چاہتے ہیں وہ ان سے کرنا نہیں چاہتے, نہیں کرنا چاہتے. وہ ان کو میر جعفر کہتے ہیں, میر صادق کہتے ہیں. کبھی آج تک ہوا ہے کہ کوئی بندہ کسی کا بھانجا کسی کی جنرل صاحب کی اسی خاکی وردی نے ہمیں بچایا, تو انہیں سزا بھی تو ہوگی ہے نا. وہ تو ہو رہی ہے نا, سزا تو جرم کریں گے تو سزا, میں جرم کروں گا تو میں بھی امپیونٹی تو نہیں ہے مجھے, لیکن اس کا ہرگز مطلب جو انڈیا نہیں کام کر سکا کہ ہمارے یک کا وقت ان کو کس طرح سے ہو گیا. اور یہ سازش بہت جلد ان ویل ہو جائے گی. جو چکری میں میٹنگ ہوئی تھی, میں دوبارہ آپ کے یہ کہہ کے جا رہا ہوں, اس میں 6 لوگ تھے, ایک خاتون تھی, 5 مرد تھے. وہاں پہ ٹھہرے نا, ایک اس طرح سنو نا, یہ بریک کے بعد سنتے ہیں ذرا. ویلکم بیک جی. میں نے بریک لی تھی کیونکہ سندھو صاحب چکری کی سازش کا ذکر کر رہے ہیں. آپ کسی کورٹ مارشل کی کمپلیشن کی بات کر رہے ہیں یا چکری کی سازش کچھ اور ہے؟ اس میں کون سے کردار تھے وہ کب تک سامنے آ سکتے؟ میں اوپن کہہ دیتا ہوں, کورٹ مارشل کی کمپلیشن تو ہے, ڈیفینیٹ ہوگی واٹس ایور, لیکن جہاں پہ یہ 6 لوگوں کی میٹنگ ہوئی تھی, یہ خاتون تھی, اور جس میں ان کے بانی یا فانی واٹس ایور وہ بھی شامل تھے. اور ابھی جو اپروور ہے ان کو پتا کون ہے, مجھے بھی پتا ہے, تو وہ آئیں گے اور بہت جلد بیان دیں گے اپنا ایز اے اپروور, اور یہ سسٹم سارا چینج ہو جائے گا. سسٹم سے مراد یہ ہے کہ ان کی جو, کیونکہ یہ کسی بات کو ود ڈیو اپولوجی, ود اٹموسٹ ریسپیکٹ. گواہی کس کے خلاف جائے گی؟ بانی کے خلاف, عمران خان صاحب کے خلاف. ان کے خلاف ان کی جماعت کا کوئی اہم شخص؟ جماعت کا نہیں ہے جی, وہ جماعت میں رہنا چاہتا تھا, اور 2028 تک پھر وہ چیف آف آرمی اسٹاف بھی رہنا چاہتا تھا, لیکن قدرت کو کچھ اور منظور. وہ گواہی دیں گے؟ جی دیں گے. محمد صاحب بڑی خطرے کی گھنٹی بجا دی انہوں نے, سندھو صاحب نے. دیکھیں جی, میری تو سمجھ بوجھ سے they are the architect of all this plan. اچھا, یہ اس کے منصوبہ ظاہر ہے. مجھے ایک بات بتائیں, یہ سارے مجھے ایک بتائیں, یہ پہلگام میں who is the architect of all that thing happened? India, بی جے پی. Exactly. So who is the architect of this thing? They are. ہمارے لیے تو آخری دن ہو, میرے لیے خاص طور پہ جیسے میں they are actually the architect of all false flag operations within Pakistan against their opponent political parties. حسان نیازی کو میں نے بھیجا, کام ہی یہی کرتے ہیں. ایک منٹ دیکھیں, ایک منٹ. بہت غلط حرکت تھی جو کی حسام نیازی نے. حسام نیازی جو, اگر آپ اس کو آپ دیکھ لیں, he never entered the premises of that place. He never entered. Hold on. کوئی لے کر آیا ہوگا, بہت غلط کام کی, لہرانا بہت غلط کام کی. لیکن اگر آپ in true essence of اس کا جو کرائم کے لحاظ سے دیکھیں, so لہرانا is not a crime. In essence it is not a crime. حرکت غلط ہے, حرکت غلط ہے. Let's be honest with that. میں کسی بھی, وہ کہہ رہے ہیں بہت اہم شخص گواہی دے سکتا ہے, وہ دے سکتا ہے. یہ بیسیکلی جنرل صاحب کی بات کر رہے ہیں. کس جنرل؟ یہ جنرل فیض حمید کی بات کر رہے ہیں. یہ فیض یاب ہوتے رہے ہیں, یہ جنرل فیض کی بات کر رہے ہیں نا. جنرل فیض کی جب یہ کہتے ہیں ہم لوگ فیض یاب ہوتے رہے, میں آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں نا, سمپل سی فیکٹس کی بات کروں گا, میں ادھر ادھر کی نہیں ہانکتا. نمبر 1, پاکستان تحریک انصاف
की कब गवर्नमेंट आई थी? 2018 अगस्त, ठीक है। बिलावल भुट्टो, ख्वाजा आसिफ, मौलाना फजल रहमान, इन सब लोगों ने कब कहा था कि जनरल फैज हमीद और जनरल बाजवा साहब, और जनरल बाजवा वो हैं जिनके ससुर मियां नवाज शरीफ साहब के बहुत अच्छे दोस्त हैं एज पर ख्वाजा साहब, कि जिनको मियां नवाज शरीफ ने उन्होंने मियां नवाज शरीफ को कहा था कि इसको चीफ बना लो, ये आपके हक में खड़ा होगा। अब मुझे बात बताएं, इन तीनों ने क्या कहा था कि ये लोग हमारे पास आए, उन्होंने क्या कि आओ मिल के इमरान खान को हटाते हैं, आपको हम ये देंगे, प्रोविंस में ये देंगे, फेडरल में ये देंगे और ये करेंगे। वो कब की बात है? वो जनवरी, सुन ले जनवरी फरवरी 2019, विद इन 6 months। मुझे सिर्फ एक बात बता दे, मेरे भाई हैं, क्या सेनेटर एजाज चौधरी वाला रोल जो हमने दिया था कि अपने बेटे को कि हमने कोर कमांडर मैं एक गमला तोड़ दिया, आपके टीवी पे टेलीविजन सर, एक मिनट सर, एक गमला तोड़ दिया, और जब पराठे में कौन बैठी थी, और उन्होंने मुझे कहाँ जाना, कहा कोर कमांडर हो जाना, अभी चला ले। एक मिनट है, मैं अब 2 बातें करता हूँ। प्लीज आप एजाज चौधरी साहब की बात दोबारा सुनवाएं। वो 1 मिनट सुन ले, वो नरेट कर रहे थे अपने बेटे को, ये हो गया है, उन्होंने ये नहीं कहा। मैं बताता हूं, मोहम्मद साहब जैसे जिम्मेदार लोग जो हैं सर, मैं दोनों ऐसे वाक़यात को गलत भी कहते हैं, मुजम्मत भी करते हैं। बिल्कुल, देखिए आप सेंटर साहब की बात चला ले, अगर मैं गलत हुआ तो आई विल रिजाइन, अदरवाइज ये कर। यास्मीन राशिद साहिबा ने जरूर कहा, मैं इनकार नहीं करता कि कोर कमांडर के घर चलते हैं, उधर जाते, वहां जाके वो करना, वो ये याद रखें, उस जगह पे जाके वहां पे एहतजाज करना ये गैर कानूनी नहीं है। उसके घर में एंटर होना बिल्कुल गैर कानूनी है, बहुत गलत है। जिसने भी किया, एक मिनट है जाए, लास्ट चीज, यास्मीन राशिद साहब जब वहां पहुंच गई, उन्होंने सबको कहा था कोई अंदर नहीं जाएगा। इंटेंशन की जब लेगी उधर तो फिर तो अंदर ही जाना था सबने। मैं आपके इस जगह के बाहर सड़क पे आके एहतजाज कर सकता हूं, मैं आपके अंदर आके तोड़-फोड़ करूंगा, मुझे सजा मिलनी चाहिए, और यही हम कह रहे हैं। पीटीआई का क्या है, हम कहते हैं जिन्होंने अंदर जाके तोड़-फोड़ की सजा मिलनी चाहिए। एग्रीड, बात खत्म हो गई। एग्रीड। लेकिन वो जो गवाही की बात कर रहे हैं, जो जनरल फैज हमीद की कर रहे हैं, वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। देखिए, कर रहे हैं तो कर रहे होंगे, उनको, मुझे क्या पता इस चीज का क्या। अगर इनको पहले से ही पता है तो दैट मींस देयर इज समथिंग हैपनिंग ना, समथिंग। मुझे एक बात बताएं, आप मुझे कैसे कह सकते हैं, आप कह सकते हैं कि जब तक आपको पता ना हो कि मैंने हुमायूं पे इतना प्रेशर डाल दिया कि अब ये आके कहेगा कि यार मैं ये गवाही देता हूं, दैट मींस समथिंग इज कुकिंग अप। मैं आपसे बताता हूं, लोग कहते हैं मैंने कोई ख्वाब नहीं देखा, लेकिन ख्वाब वो नहीं होते जो आपको नींद में आते हैं, ख्वाब वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते, और आप देख लेंगे बहुत जल्द ख्वाब वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। अदबी बातें होगी शुरू। जनरल साहब, हमने जंग की बात करनी थी आपसे। देखिए, मैं ये सिर्फ इसमें ये कहूँगा कि पाकिस्तान इज हैविंग अ सीरियस चैलेंजेस सीरियस है। स्टेचर ऑफ द स्टेट इज हियर, और अब आपने देख लिया, इट इज गॉन अप। तो वी ऑल तमाम इदारे, तमाम पॉलिटिक्स, तमाम लोगों, वी हैव टू राइज टू द स्टेचर ऑफ पाकिस्तान। इंडिविजुअल्स बिल्कुल मैटर नहीं करते। इंडिविजुअल्स, डेमोक्रेसी जितनी स्ट्रांग होगी, जितनी स्पेस क्रिएट करेगी और फैलेगी, निकलेगी, पाकिस्तान उतना स्ट्रांग होगा। हर पाकिस्तानी इस वक्त अपनी डेमोक्रेसी को स्ट्रांग देखना चाहता है। सियासतदानों ने मुल्क चलाना है, वॉर इज अ पॉलिटिकल एक्टिविटी, पॉलिटिक्स की एक्सटेंशन है। आप पिछला क्राइसिस इमरान खान के उसमें हुआ था, अब मियां साहब के उसमें हो रहा है, अगला क्राइसिस पता नहीं कब होगा, ये बार बार होता रहेगा। हिंदुत्व इज अ सीरियस एप्लीकेशन, वी ऑल हैव टू राइज, और हार्ड स्टेट पाकिस्तान को बनाना है, सब ने बनाना है, और इसको लॉ फेयर के नीचे, आइन के नीचे चलाना है। अब पास्ट की बैगेज से गलतियों से सीखे बैगेज में दबना नहीं है। वी हैव टू मूव फॉरवर्ड। कोई इंडिविजुअल किसी इदारे से, कोई इंडिविजुअल किसी पार्टी से, और कोई पार्टी पाकिस्तान से बड़ी नहीं है। पाकिस्तान होगा तो सब चीजें चल जाएंगी। वी हैव टू राइज। मेरा ख्याल है आपके कंक्लूडिंग जो रिमार्क्स थे उस पे पूरे प्रोग्राम के दौरान दोनों ने सारे लाके के ठीक फरमा रहे हैं। थैंक यू। एंड आई थिंक ये बड़ी अचीवमेंट है इस प्रोग्राम की आज, कि अगर हम सारे नेशनल कॉज के ऊपर, यहाँ इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, ओनली सॉल्यूशन, कंट्री पहले नंबर पे, सबसे पहले सॉल्यूशन। इफ यू डू एनीथिंग आउट ऑफ दैट, ये सर देखिए, जब ये कहते हैं ना हार्ड थिंग, ये याद रखिए, स्टेट शुड बी हार्ड फॉर द आउटसाइड, सॉफ्ट फ्रॉम द इनसाइड। यही तो हम आपको कहते हैं, हम लोग उल्टा कर रहे हैं बात, ये तो हम लोग कहते हैं अंदर से भी हार्ड हो रहे हैं। हम तो पूरी दुनिया को कहते हैं कि मई के महीने में हमारी फौज को तंग नहीं करना। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में इतना ही। बहुत शुक्रिया आपका। सेंटर रिटायर्ड संधू साहब, मैं जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब। दैट्स अ फैक्ट कि इस जंग के बाद हमें ऊपर उठना होगा। इस मुल्क की ना सिर्फ डेमोक्रेसी स्ट्रेंथन करनी है, दिफा स्ट्रेंथन करना, बल्कि अगर इंटरनल जो क्योस है उसको भी एड्रेस किया जाए
اس کا امپیکٹ زیادہ اچھا ہے گا عوام کے لیے بھی اور دنیا بھر کے لیے بھی. اجازت دیجیے کل تک کے لیے اللہ حافظ.